یسٹرڈے. کیسا لگا آپ لوگوں کو ظفر فاروقی صاحب کا پریزنٹیشن اور مارننگ میں جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا, جو خطیب صاحب نے آپ سے باتیں کی, کسی کو کچھ یاد ہے کہ کیا چیزیں ریمائنڈ آپ لوگوں کو کروائی گئی تھیں؟ کوئی بتائے گا؟ تھوڑا بہت یاد ہے جو سب سے پہلے گڈ کوالٹیز تھی اور بیڈ کوالٹیز تھی. اس کے بعد خطیب صاحب آئے, انہوں نے ریپبلک ڈے کے بارے میں بتایا کہ اصل ریپبلک ڈے ہے کیا. ایگزامپل بھی دیکھیے کہ واٹ وی آر ایکچولی پریکٹسنگ. تو جب ہم ورک شاپ میں آتے ہیں اور جب ہم ٹریننگ پروگرام کو اٹینڈ کرتے ہیں تو اس میں ایک بیسک چیز ہوتی ہے کہ ہمارا قانون کیا کہتا ہے, ہماری کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے, اور ایکچولی ہم پریکٹس کیا کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو یہ چیز دیکھنے میں آئی ہوگی کہ جو کچھ ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, یا جو بھی آپ کے وہ ہیں لاز اینڈ ریگولیشنز ہیں, جو بھی رولز ہیں, وہ کچھ اور ہیں لیکن پریکٹس کچھ اور ہوتی ہے. چاہے وہ کوئی بھی تھانہ ہو, پبلک پلیس ہو, پبلک ڈیلنگ ہو, پرابلم سالونگ ہو, پریکٹس کچھ اور ہو رہی ہے. بیکاز جتنی چیزیں جو ایک کلچر بن گیا ہے نا تھانے میں, جتنی چیزیں وہ نظر آتی ہیں وہ کہیں بھی نہیں ہیں, نہ اسلام میں, نہ کانسٹیٹیوشن میں, نہ یو این نے کچھ کہا, ناٹ ایٹ آل. آج ہم انہیں چیزوں پہ ڈسکس کریں گے کہ اسلام میں جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی کیا ویلیو ہے. اور آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اسلامک کلچر جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں تمام جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ڈائریکٹ فرام دا ڈیوائن ایکچولی وہ چیزیں ہیں جن کو آپ انکار نہیں کر سکتے. بیکاز بینگ اے مسلمز, آئی ہوپ آل آر مسلمز ہیئر, کہ کوئی بھی جتنے بھی ریلیجن ہیں, اور مطلب اس میں آپ کو پتہ ہے سب سے افضل ترین جو ہے وہ اسلام ہے, ہمارا مذہب. اینڈ وی آر ویری لکی ٹو بی مسلمز ایکچولی, بیکاز اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے نا یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے. اور بلکہ ایک ابھی برٹش رائٹر ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ سب سے زیادہ ہی واز دی موسٹ انفلوئنشل مین ان دی ہسٹری آف مین کائنڈ. ان کے بارے میں, پروفٹ محمد کے بارے میں یہ ورڈ اس میں یوز کیا گیا ہے. تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ نہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں تمام لوگ جو ہے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ جو ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لائف اسٹائل تھا اور جو ہمارا مذہب کہتا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ برابری کی بات کرتا ہے. تو ابھی کچھ میں ہم ہیومن رائٹس ان اسلام کی جب بات کرتے ہیں تو وہ تمام ڈیوائن آیات جو اوپر سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی, جو قرآن پاک میں ہے, وہ سب کچھ. اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جس کو ہم سنت کہتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز قرآن پاک میں لکھی اور ہمارے پروفٹ نے اس کے اوپر عمل کیا اور ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. اور اس میں جو ہے وہ ان کے پرسنل ایٹریبیوٹس بھی تھے, جیسے کہ آپ اپنی لائف میں اپنے کوئی پرسنل ایٹریبیوٹس بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے اپنے اندر سے آتی ہیں چیزیں. جیسے کچھ لوگ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے, یا آپ کی اپنی ایک جو آپ نے تربیت جو ماں باپ سے سیکھا گھر سے, پھر آپ نے جو سوسائٹی سے سیکھا, جو آپ نے پڑھا کتابوں میں, وہ ساری چیزوں کو آپ نے پڑھنے کے بعد اور جب آپ سمجھدار ہوئے 18 ایئرس کے ہوئے, جب آپ کی سوچ سمجھ نے کام کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ نے یہ سوچا کہ اب میں اپنی زندگی گزاروں گا اپنے طریقے سے. مینس جتنی چیزیں میں نے لرن کی ہیں اب وہ میرے اوپر ہے کہ اس کو میں کس طرح سے اپلائی کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے سوسائٹی میں آنیسٹی بھی ہے, ڈس آنیسٹی بھی ہے, سچ ہے, جھوٹ بھی ہے, ایمانداری, بے ایمانی, اور کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. ایگو بھی ہے, کچھ لوگ بہت اکڑ کے چلتے ہیں, کچھ لوگ بہت ہمبل ہیں, کچھ لوگوں کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے, کچھ لوگ بہت صبر سے زندگی گزار دیتے ہیں. تو ایکچولی یہ انسان کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا چاہتا ہے اور آپ کی زندگی میں آپ کس طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں. ایکچولی جیسے کچھ لوگ اچھے انسان تو ہوتے ہیں, بٹ اگر پولیس آفیسرس کی بات کریں
وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے جھوٹ اور بے ایمانی میں، کبھی بھی رشوت نہیں لیں گے، کچھ بھی ہو جائے، ان کی جاب چلی جائے، وہ اپنے آفیسرز کو بھی کہیں گے کہ سوری یہ جھوٹ ہے اور میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتا، لیکن کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے وہ کہیں گے تم تو فکر ہی نہ کرو، ہم بیٹھے ہیں نا، جاؤ جاؤ جو کرنا ہے کرو۔ بلکہ ایک مشہور مووی ہے رام اور لکھن، اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہو، اس میں کیا دکھایا ہے کہ ایک بھائی بہت آنیسٹ پولیس آفیسر ہوتا ہے اور دوسرا کرپٹ ہوتا ہے، اور وہ ایک اچھے اور برے پولیس آفیسر کا اس میں جو ہے وہ کانسیپٹ جو ہے وہ اس میں صاف نظر آتا ہے۔ تو وہی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ زندگی میں یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ جب آپ جوائن کریں گے اپنی آپ رینکس پہ جائیں گے اور سروسز، تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کس طرح سے اپنی ریپوٹیشن بلٹ اپ کرتے ہیں اور کس طرح سے آپ اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزارنا چاہتے ہیں، آپ کے پرابلم سالونگ اسکلس کیا ہیں۔ بیکاز آپ دیکھیے جب ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تب کچھ انٹرنیٹ نہیں تھا، نہ ہی اتنی زیادہ ماڈرن ٹیکنالوجی تھی، نو موبائل، نو نیٹ ورکس، نو، آج تو ہم ایک چیز گوگل کرتے ہیں ہمیں پوری انفارمیشن مل جاتی ہے۔ ایون اگر آپ کو کسی بندے کو ڈھونڈنا ہے نا، آپ اس کا نام ڈالیں، آپ کو فیس بک پہ اکاؤنٹ مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا، اینڈ یو کین فائنڈ اولڈ فرینڈز اینڈ وہ ساری چیزیں۔ تو اس زمانے میں بھی تو کیا پرابلمس نہیں ہوتے تھے، اس میں بھی لا اینڈ آرڈر کا ایشو اس وقت بھی ہوتا تھا، پرابلمس بہت سارے ہوتے تھے۔ تو کیا چیز تھی جس کو یوز کر کے ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جتنے بھی اصحاب کرام ہیں، کیا چیز تھی جس سے وہ ڈیسیجن میکنگ کرتے تھے؟ کوئی بتائے گا؟ ایک چیز ہوتی ہے نا انسان کے اندر، وہ ہوتی ہے وزڈم، اپنی وزڈم، اپنی عقل کو یوز کر کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو سم ٹائمز آپ کے پاس لاز ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ساری چیزیں، لیکن اللہ نے آپ کو عقل بھی دی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اپروپریٹ ڈیسیجن اس وقت کیا ہے، آپ کس طرح کا ڈیسیجن لے سکتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اسلام میں چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، جو ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کچھ آپ کی عقل جو ہے وہ کیا کہتی ہے، آپ کی سمجھ کیا کہتی ہے، ان ساری چیزوں کو ملا کر ڈیسیجن میکنگ کی جاتی تھی۔ تو عقل بھی ایک بہت، وزڈم آپ کی بہت ضروری ہوتی ہے، اور وہ وزڈم بہت ساری چیزوں سے آتی ہے۔ اس میں سب سے بیسک چیز ہے آپ کی نالج۔ جتنی زیادہ آپ کو چیزوں کی نالج ہوگی اتنا ہی آپ کا جو تجربہ ہے وہ وسیع ہوتا جائے گا، اور اتنے زیادہ براڈ اسپیکٹرم پہ جا کے آپ وہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں۔ بیکاز ایز اے پولیس آفیسر آپ لوگوں کو تو بہت سارے پرابلم سالو کرنے ہوتے ہیں نا۔ ہو سکتا ہے کسی کی زندگی کوئی جیل میں جانے سے بچ جائے، میں بھی کسی نے کوئی چوری کی ہو یا کچھ کیا ہو، اور آپ اسے وہیں پہ سمجھا کر اور وہیں پہ ہی کام کر لیں، آپ سمجھا بجھا کے وہیں پہ ہی پرابلم سارٹ آؤٹ کر لیں اور بات اتنی نہ بڑھے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ 10 ایف آئی آر کاٹیں، 10 لوگوں کو اریسٹ کریں اور 10 لوگوں کو آپ پریزن میں ڈال دیں اور ساری چیزیں جوڈیشری پہ چھوڑ دیں، اور 10 سال تک لوگوں کو موقع ہی نہ ملے اپنی ہیئرنگ سننے کا، چارے جیل میں سڑتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں پہ آپ سے ایسا جہانگیر صاحب بھی بات کریں گے، تو یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو کمنگ بیک ٹو ہیومن رائٹس ان اسلام، سب سے پہلے آپ دیکھیے یہ ہیومن رائٹس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے۔